سوال یہ ہے کہ ایک حادثہ جو پیش آیا ہے اس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا عاصم کا انتقال جو حادثے کے طور پر ہوا ہے کیا یہ ایک خودکشی ہے یا پھر ان کی شہادت ہے؟ اس مسئلے میں لوگ افراط تفریط کا شکار ہو گئے، یعنی کچھ لوگ تو بالکل کہیے کہ گھٹیا باتیں کرنے لگے اور کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیا، یعنی کچھ لوگ ان کو شہید کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ خودکشی کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، تمام رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی والدہ کو خاص کر، اور ان کے والد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو، تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے، ان کو ان کے دلوں کو استقامت کے ساتھ جمائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا اے غافل ذرا شہتیر بھی۔ کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کی تربیت کیسی تھی، نعوذ باللہ، کہ اولاد خودکشی کر رہی ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے یہ دوسرے کے عیوب کو دیکھنا۔ کیا ایک اولاد اگر تھوڑے دیر کے لیے مان لے کہ ان کی اولاد سے اگر غلطی ہو گئی تو کیا مولانا کی فضیلت باقی نہیں رہی؟ کیا مولانا کے علم کے اندر، ان کی شان کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کنانا ایمان لے کر نہیں آتا ہے، ان کی اہلیہ ایمان لے کر نہیں آتی ہے، لوط علیہ السلام کی اہلیہ ایمان لے کر نہیں آتی ہے۔ انبیاء کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ایک معمولی سی غلطی، ابھی تو غلطی نہیں ہوئی ہے، اگر مان لیا جائے تب بھی مولانا کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کی تربیت کی کمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ رہی بات خودکشی کیا یا نہیں کیا، تو یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز بہت زیادہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ خودکشی نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، ذہنی طور پر ان کا دماغ کہیے کہ صحیح نہیں تھا، اور ڈپریشن کے مریض کو یہ کہیے کہ جنون کی ایک قسم ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو بھلے معلوم اچھا نہ لگ رہا ہوگا، ہم میں سے کہنے میں بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں یہ کہیے کہ یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے، یہ کہیے کہ یہ پاگل پن ہی ہے۔ اور پاگل پن اور جنون جس کے اندر طاری ہو جائے، شریعت حکم اس سے لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں کے اوپر جو رفیع القلم ثلاث، کہ 3 لوگوں سے جو ہے حکم شریعت کا اٹھا لیا جاتا ہے، یہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ ایک تو بچہ حتی یحتلم، کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے اس کے عمل کا، اس کے فعل کا، قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک نائم، سونے والا، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ جاگ جائے، خواب کے اندر کیا کر رہا ہے، کون سا گناہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، ایمان قبول کر رہا ہے یا کفر کے کلمات کہہ رہا ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بیداری کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایک مجنون جس کے اوپر غشی طاری ہو، جس کے دماغ کے اوپر پردہ پڑ گیا ہو، عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہو، اور یہ ڈپریشن بھی ایسی ہی بیماری ہے، تو اس کے اوپر سے بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے اعمال کا، قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ وہ جس حالت میں تھے ڈپریشن میں، یعنی پاگل پن کہیے، ذہنی اعتبار سے بچپن سے ان کو یہ بیماری تھی، جیسے مولانا نے وضاحت کی، ان کے بھائی نے وضاحت کی، اور کچھ تصویریں دیکھ کر اور کچھ ویڈیو جو مولانا کے ساتھ عاصم صاحب کی آئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں مختلف تھے، الگ نظر آتے ہیں۔ دیکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن برقرار نہیں تھا پہلے سے بھی اور بعد میں بھی۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھے، یعنی ذہنی اعتبار سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے شوٹ کر لیا، تو اس کو خودکشی نہیں کہیں گے۔ خودکشی کی جو سزا ہے شریعت کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائے مرنے کے بعد بتائی ہیں، کہ ایک تو سزا، ایک تو اس نے اپنی جان کو خودکشی کر کے
کہیے کہ اللہ کی امانت کو ضائع کر دیا تو اس کو تو حساب دینا ہے، تو ایسی سزا، اور کل قیامت تک کے لیے ایک سزا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے آدمی، یا تو جو جس غلطی سے جس طریقے سے مرا ہے، اپنی جان کو ضائع کیا ہے، اسی طریقے سے قیامت تک اس کو سزا ملتی رہے گی، یا دوسری سزائیں بھی آئی ہیں۔ تو ایسی سزائیں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ جب یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں تو ان سے تو مسئلہ ہی نہیں بنتا، تو ایسے لوگوں کو مولانا کے اوپر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اولاد کی کیسی تربیت کی تھی، یہ تربیت کا اثر نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک بیماری لاحق تھی اور اس بیماری کے اندر وہ چلے گئے۔ تو مولانا کی شان میں ایسی گستاخی نہ کی جائے۔ اور دوسری میری نصیحت سمجھیے، یا یہ کہیے کہ التجا ہے بعض لوگوں سے، جو لوگ مولانا کے محبین ہیں، میں بھی خود اس کے اندر ہوں، میرا پورا گھرانہ ہے، اور سبھی لوگ ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کے اندر ان کے چاہنے والے ہیں، تو ایسے لوگ محبت کے اندر غلو نہ کریں، یعنی بہت زیادہ پڑ گئے محبت کے اندر۔ اور کل جتنے بھی پوسٹر آئے ہیں، جتنی بھی خبریں آئی ہیں، تو اس کے اندر یہی لکھا گیا کہ وہ شہید ہو گئے، اور شہید ان کو کہا جا رہا ہے۔ شہید تو خیر میدانی جنگ کے اندر کافروں کے ہاتھ سے مرنے والا، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس کے اندر دنیا کے اندر بھی احکام جاری ہوتے ہیں شہید کے، اور آخرت کے اندر بھی۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کے، جیسے وبائی بیماری ہے، طاعون وغیرہ، یا اس طریقے سے اور بہت ساری کہیے کہ ذریعے سے مرنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ بھی شہید کے مقام کو پانے والے، یہ ثواب کو پانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن عاصم کی موت نہ خودکشی ہے اور نہ ہی شہادت ہے، بس یہ مرحوم ہے، اور یہ کہیے کہ عقل کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے یہ شریعت کے مکلف بھی نہیں باقی رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے جو عقل مندی کے اندر ہوئے ہوں، اور ان کے اعمال کو بھی قبول فرمائے جو نیکیاں انہوں نے دنیا کے اندر کی تھی۔ حضرت مولانا بہت صدمے کے اندر تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے اولاد کی صفات بیان کی کہ غریبوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور غریبوں کا بہت زیادہ خیال کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے والے، غریبوں کو، فقیروں کو، گندے لوگوں کو، بالکل گندے جو ہوتے، گندے مطلب آدمی نہیں بلکہ جسم کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے گندے میلے کچیلے لوگوں کو بھی اپنے پاس اور قیمتی گاڑیوں میں اور قیمتی سیٹوں کے اندر بیٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی نیکیوں کے برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ غلو نہ کیا جائے، یعنی بالکل شہادت کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے، اور نہ ہی مولانا کی شان میں گستاخی کی جائے ان کی اولاد کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔